الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے وہابیوں کی بدعت کے سلسلہ کے حوالہ سے ہماری اس سے قبل 5 ویڈیوز ہمارے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ میری تمامی احباب سے التماس ہے کہ ہماری ان سابقہ ویڈیوز کو سماعت فرمائیں تاکہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو سکے جو باطل فرقے ہیں وہابیہ دیابنا عوام الناس میں یہ کہتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، ہم بدعت و خرافات سے بچنے والے ہیں۔ یہ باطل فرقے جو لباس خضری میں ڈاکو ہیں، یہ اپنے معمولات کے اندر اپنے اصولوں کے تحت کتنے بڑے بدعتی ہیں۔ ہم نے سابقہ ویڈیوز میں وہابیوں کے ایک عمل کا ذکر کیا، وہی عمل ان حضرات کا انہی حضرات کے اصولوں کے مطابق، بالخصوص مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اصولوں کے مطابق بہت بڑی بدعت قرار پایا۔ وہ ان کا عمل یہ تھا جس کو تھانوی نے بہشتی زیور 11واں حصہ عیدین کی نماز کے بیان میں لکھا کہ خطبہ کے بعد یا عیدین کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اور پھر اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ ہی تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود اس عمل کو مسنون اعمال میں شمار کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر خالد محمود وہابی دیوبندی نے اپنی کتاب ابقات جلد 1 صفحہ نمبر 113 کے اوپر جو 2 فتوے نقل کیے، ایک مفتی شفیع دیوبندی کا ہے جو مفتی تقی عثمانی کا باپ ہے، اس نے اپنے اس فتوے کے اندر اس مذکورہ عمل کو یعنی عیدین اور خطبے کے بعد دعا مانگنے کے عمل کو مستحبات میں شمار کیا، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ یہ کسی حدیث فعلی سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفتی عزیز الرحمان عثمانی دیوبندی نے اپنے فتوے کے اندر اس عمل کو باعث ثواب لکھا، اور پھر اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ہمارے حضرات اکابرین رشید احمد گنگوہی دیوبندی، قاسم نانوتوی دیوبندی، محمود الحسن دیوبندی، یعقوب نانوتوی دیوبندی، یہ حضرات وہابیہ جتنے بھی وہابیوں کے اکابرین ہیں، یہ عیدین کے بعد اور خطبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے بھی رہے ہیں۔ تو اب ان حضرات کا یہ عمل انہی حضرات کے اصولوں کے مطابق، بالخصوص مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی کتاب راہ سنت کے اصولوں کے مطابق بہت بڑی بدعت قرار پایا۔ یہ حضرات چونکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ سوالات کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا یہ عمل کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کس حدیث میں، کس صحابی نے کیا، کس تابعی نے کیا، یا تبع تابعین میں سے کس نے یہ عمل کیا۔ تو اب ہم ان سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ تم ہمارے اعمال کو رہنے دو، تم ذرا اپنے بارے میں بتاؤ کہ جو تمہارے اعمال ہیں تمہارے اصول کے مطابق وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں۔ ذرا اپنے اصولوں پر بھی نظر رکھیں اور اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ تمہارے اعمال تمہارے اصولوں کے مطابق کہاں جا رہے ہیں۔ ہم سے سوالات نہ کرو، تم بتاؤ پہلے کہ یہ تمہارا مذکورہ عمل یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کوئی ایک آیت پیش کر دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک صریح حدیث پیش کر دے، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفے کا عمل پیش کر دے کہ عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگی ہو، یا تابعین میں سے کسی ایک تابعی کا عمل پیش کر دیں، یا تبع تابعین میں سے کسی کا عمل پیش کر دیں کہ عیدین کے بعد دعا مانگی ہو یا خطبہ کے بعد دعا مانگی ہو، اور ادھر اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ مسنون اعمال میں۔ بھئی کوئی دلیل پیش کر دو، وہ کون سے الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہو، صحابہ کرام نے کون سے الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے، تابعین نے کون سے الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے، تبع تابعین نے کون سے الفاظوں کے ساتھ دعا مانگی ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ یہ چیلنج ہے وہابی دیوبندیوں کو، وہ چاہے پاکستان کے دیوبندی ہوں یا دیوبند کے دیوبندی ہوں، کبھی قیامت تک یہ ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے، ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے اپنے اس خاص عمل کے اوپر کہ عیدین یا خطبہ کے بعد
ताबीन में से किसी एक ताबी ने दुआ मांगी हो, सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने दुआ मांगी हो, खुलफाए राशिदीन में से किसी खलीफा ने दुआ मांगी हो, या अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी हो, ये क़यामत के दिन तक ये कोई एक हदीस भी नहीं पेश कर सकते, ये क़यामत तक एक हदीस भी नहीं पेश कर सकते अपने इस खास अमल के बारे में कि ईदैन या खुतबा के बाद दुआ मांगना मुस्तहब हो या मसनून हो। उसके बावजूद ये दूसरों को बिदाती कहते हैं, दूसरों को बिदाती होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं, हालांकि ये हजरात अपने उसूलों के तहत अपने मामूलात में बहुत बड़े बिदाती करार पाते हैं। तो जब ये अपने उसूलों के तहत बिदाती करार पाए तो ये भी नहीं हजरात ने लिखा है बिदाती लोग जहन्नमी कुत्ते हैं। तो ये जब बिदाती साबित हो गए तो अपने ही उसूल के तहत जहन्नमी कुत्ते भी साबित हो गए।